वापस जाकर शेरोज ने हीरा के कहे मुताबिक ऐसे प्रिटेंड किया था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो मुसलसल एक शक्ल की दो मुख्तलिफ रवैयों में उलझता जा रहा था। वो थी जो इसके चिल्लाने और चीजें तोड़ने पर नहीं डरी थी। एक ये थी जो कुछ देर घूरने पर रोने वाली हो जाती। अकदस और शेरोज के दरमियान अक्सर इस बात पर झगड़ा रहता कि वह लड़ेब को हैरस कर रहा है, मगर वो भी मजबूर था। दिल के हाथों एक ये सुकून ही तो था कि कम अज कम वो नजरों के सामने है। कभी कभी अक्दस सोचती कि कोई इतना नालायक कैसे हो सकता है कि चीटिंग तक ना कर सके, मगर वो पास हो गई थी और ये एक मिस्ट्री ही थी। मुइज़ दोबारा से नाजिया से झगड़ा करके जा चुका था। नाजिया चाहती थी कि वो दोनों शादी कर ले, जबकि माज तो मान गया, मगर मुइज़ हमेशा की तरह बात ना बनी तो घर से चला गया और हीरा उससे मिलते मिलते रह गई थी। लड़ेब कैसी दिखती है? तहा के सवाल पर हीरा के कदम रुके। क्यों? तुम उसकी कितनी बातें करती हो, मगर कभी उसकी एक तस्वीर नहीं दिखाई। तुमने तस्वीर क्यों देखनी है? हीरा ने चबा चबा कर कहा। ऐसे ही, आई एम श्योर वो भी तुम्हारी तरह खूबसूरत होगी। नहीं है वो खूबसूरत। न जाने क्यों हीरा को जलन होने लगी थी। जलन में वो ये तक फरामोश कर गई कि ताहा ने उसे खूबसूरत कहा था, पहली दफा उसकी तारीफ की थी। नहीं है वो खूबसूरत, वो थोड़ी काली है, उसकी आंखें भी छोटी हैं, वो मोटी भी है। हीरा गुस्से से मुसलसल बोल रही थी और फिर पैर पटकते अंदर चली गई, जबकि ताहा समझा कि वो इसलिए नाराज है कि लड़ेब खूबसूरत नहीं और इसने हीरा के बताए मुताबिक उसे तस्वुर किया था। उमर फिर क्यों इतना पागल है उसके पीछे? ताहा ने सोचा, जबकि उसके गुमान तक में न था कि उसकी बीवी इस वक्त अपनी ही जुड़वा बहन से इनसिक्योर फील कर रही थी। ताहा सोच भी नहीं सकता था कि जिस चेहरे ने 10 साल से उसे तरपाया है, वो एक नहीं दो दो लड़कियों की मिल्कियत है। तुम्हें मुझ में सबसे अच्छा क्या लगता है? सोते वक्त हीरा ने पूछा। क्या मतलब? ताहा लैपटॉप बंद करता उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ था। मेरा मतलब मेरा नेचर, मेरा चेहरा या कोई और बात? ताहा को वो परेशान लगी। तुम्हारा चेहरा। ताहा ने सच बोला था। मुझे पहले ही पता था। बोलते हीरा एकदम से उठकर बैठ गई। क्या हुआ? ताहा उसके गुस्से की वजह बिल्कुल नहीं समझा था। तुम्हें शर्म आनी चाहिए ताहा अलवी, वो जबड़े भेजते बोली और लंबे लंबे डग भरती कमरे से निकल गई। शी इज अ साइको केस, बोलते ताहा उसके पीछे गया, जो यकीनन किचन में गई थी और हमेशा की तरह वो किचन में कैबिनेट के नीचे आइसक्रीम कैन लेकर बैठी थी। ताहा को देखते वो खिसियानी हंसी हंसती। स्ट्रेस में मैं ज्यादा खाती हूँ। तुम कब कब खाती हो? ताहा ने सख्ती से कहा। बाहर आओ। ताहा के सख्ती से कहने पर वो हंसते नफी में सर हिला गई और फिर ताहा उसे उठाकर कमरे में लाया, जो मुसलसल आइसक्रीम खाने में मसरूफ रही थी। तुम्हारा पेट है या कुआं? ताहा ने जज होते कहा था। तुम्हें पता है तुम मुझसे 12 साल बड़े हो? हीरा ने खाली कैन उछालते कहा। पता है। ताहा ने पाँव से दरवाजा बंद करते कहा था। तो शुक्र करो, एक तो तुम्हें मेरे जैसी कम उम्र प्यारी और जीनियस बीवी मिली, ऊपर से नशुक्रा बंदा मेरा खाना गिन रहा है। वो कुलस कर बोली और वो मुंह मोड़ गया। हाँ, मैं हूं ही नशुक्रा। ताहा ने मुस्कुराते नशुक्रा होना भी कबूल किया था। तुम्हें उमर से इतनी मोहब्बत क्यों है लड़ेब? अकदस ने स्क्रीन से नजर हटाकर पूछा था। बस है, अब मोहब्बत के लिए वजह थोड़ी होती है। लड़ेब ने पॉपकॉर्न मुंह में डालते कहा। और भी बेटर ऑप्शन हो सकते हैं, तुमने जल्दी कर दी शादी करने में। अकदर ने उसने उसकी अकल पर मातम किया था। मोहब्बत ऑप्शन नहीं होती, जब मोहब्बत होती है तो तमाम ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं। लाड़ेब ने जैसे जिस कदर सुकून से कहा, शेरोज को इस कदर उम्र से हसद का एहसास हुआ था। क्या हो और अगर उम्र तुम्हारा टीनेज क्रश हो, बस, और फिर तुम्हें कोई और पसंद आ जाए। ऐसे तो तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद की। जूनी ने तबसरा किया। ऐसा नहीं होगा। लड़ेब के लहजे में एक यकीन था जिसने इन दोनों को चौंकने पर मजबूर किया। तुम्हें कैसे पता? आई रीड माई मॉम्स डायरी। लड़ेब ने एक दस की तरफ पॉपकॉर्न बकेट बढ़ाते कहा। सो व्हाट? जूनी ने पूछते बकेट से पॉपकॉर्न लेकर मुंह में डाले। उसमें लिखा है, मोहब्बत उम्र भर का साथ नहीं, एक लम्हा होती है जिसमें आप तमाम उम्र के लिए कैद हो जाते हैं। और तुम्हें याद है? शरोज ने कुफत से कहा। अब वह यूं ही हर चीज से बेजार सा रहने लगा था। बस इतना सा। वह मुस्कुरा दी।
اپنے کام کی باتیں تمہیں یاد رہتی ہیں؟ اقدس نے آنکھیں چھوٹی کر کے کہا۔ بس کبھی غرور نہیں کیا، لڑیب نے فرضی کالر جھاڑتے کہا تھا۔ اور وہ کون سا لمحہ تھا جس میں لڑیب قید ہو گئی؟ اقدس نے اسے چھیڑا تھا۔ اتنا تو نہیں یاد، پر لڑیب نے سوچنے کے انداز میں ہونٹوں کے پاس انگلی رکھی تھی جب وہ پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر دوسرے میں چابی گھماتا، ہنستا وہ اپنی جیپ میں بیٹھتا اور بیٹھتا ہی پہلے انہی قدموں سے مڑ کر میری طرف دیکھ کر روز جانے سے پہلے کہتا تھا، مجھے یقین ہے تم میرا انتظار کرو گی۔ لڑیب کھوئے کھوئے سے انداز میں بولی۔ مجھے لگا وہ آئی لو یو بولتا ہوگا۔ زونی کو افسوس ہوا تھا۔ عمر کہتا ہے وہ تو ہم کتے بلیوں کو بھی بول دیتے ہیں، پیار وہ جو نظر آئے، بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ اور کیسے نظر آتا ہے پیار؟ اقدس نے تجسس سے پوچھا۔ ابھی جب 10 منٹ بعد اس کی ڈیوٹی آورز ختم ہوں گے اور سب سے پہلے وہ مجھے کال کرے گا۔ بولتے وہ بلش کرنے لگی تھی۔ میں ہیں تم ہم سے چھوٹی ہر بڑی چیز ہو، تم سے ہیں تم ہم سے چھوٹی ہو پر بہت بڑی چیز ہو تم۔ اقدس نے کندھا ٹکراتے کہا۔ یہاں پہ مس پرنٹ ہوا ہے۔ اوہ میں بھول گئی۔ لڑیب نے افسوس سے سر پر ہاتھ مارا۔ کوئی نئی بات بتاؤ۔ زمنی نے تمسخر اڑایا تھا۔ لڑیب فوراً کمرے کی طرف بھاگی۔ وہ ایک لمحہ جس میں آپ تمام عمر کے لیے قید ہو جاؤ۔ شیروز کو چاہ کر بھی وہ ایک لمحہ یاد نہیں آیا تھا۔ تمہیں کب احساس ہوا تھا کہ لڑیب بھی وہ لڑکی ہے؟ شیروز نے مریض کو ٹیکسٹ کیا مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ شاید وہ بتانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ دوبارہ مووی کی طرف متوجہ ہوا۔ اچانک اس کے موبائل پر نوٹیفیکیشن آئی۔ وہ ایک تصویر تھی۔ شیروز نے اوپن کیا تو اس میں 2 بچے تھے جن میں سے ایک کی حالت بہت بری تھی، جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے کپڑے، دھول مٹی سے اٹا ہوا اور چھوٹے چھوٹے زخم بھی۔ اس کے بعد دوسرا ٹیکسٹ آیا، یہ میں ہوں اور لڑیب ہے۔ مجھے نہیں لگتا اس لمحے کے لیے میرے پاس الفاظ ہو، مگر میں کبھی اس قید سے رہا نہیں ہونا چاہتا۔ اور شیروز کو جواب مل گیا تھا۔ اس کی زندگی میں ابھی تک ایسا لمحہ نہیں آیا تھا۔ تو یہ کیا تھا جس نے اسے ہر چیز سے بیزار کر دیا تھا؟ اکبر کے اسسٹنٹ کو دیکھ تاہا آگ بگولا ہو گیا تھا۔ اسے اب تک یقین نہیں آیا تھا کہ معمولی سی ڈگری کے ساتھ مارز نے اسے اتنی پوسٹ پر لگا دیا اور اس کے بعد بھی اس نے مارز کو چھوڑ دیا تھا۔ اپنے غصے میں وہ مریم کو اچھا خاصا ٹارچر کر چکا تھا۔ دنیا جہاں کا فضول کام وہ مریم سے کروا چکا تھا، تو 2 دن سے لٹو کی طرح پوری بلڈنگ میں چکراتی پھر رہی تھی۔ اب بھی اس کی غلطی نہ ہوتے ہوئے بھی تاہا نے سب کے سامنے اس کی انسلٹ کر دی تھی، جس وجہ سے وہ رو رہی تھی۔ اور سونے پر سہاگا مارز اسے چپ کروانے اس کے پیچھے چلا گیا تھا۔ تاہا کو اب سمجھ آئی تھی کہ مارز نے کیوں اس دن مریم کو تاہا سے بچایا تھا۔ وہ تاہا الوی تھا، کسی کو نہیں مارتا تھا، لیکن جب مارتا تھا تو مار کر ہی دم لیتا تھا۔ اس دن یہ دونوں ماں بیٹی قبر میں ہوتے اگر مارز مریم کو تھپڑ نہ مارتا۔ تمہیں پتا ہے نا وہ صرف تمہارا استعمال کر رہی ہے؟ اکبر نے مارز کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا۔ ہاں، مختصر سے جواب۔ وہ شروع سے تمہیں استعمال کر رہی تھی یہاں سیٹل ہونے کے لیے، اور سب جانتے ہوئے بھی استعمال ہو رہے ہو۔ اکبر نے ذرا سختی سے کہا۔ جانتا ہوں۔ اس کے سکون نے اکبر کو تیش دلایا تھا۔ اور کب تک تم استعمال ہوتے رہو گے؟ اکبر نے غصے سے فائل پٹکتے کہا تھا۔ جب تک وہ کرے گی۔ مارز نے فائل سمیٹنی چاہی مگر اکبر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ اتنا پیار ڈیزرو نہیں کرتی۔ اکبر کو دکھ ہوا تھا۔ مگر مجھے تو ہو گیا ہے۔ مارز کی آواز میں کچھ تھا، وہ دکھ جو وہ اپنے اندر چھپا رہا تھا۔ اس نے تم پر اعتبار نہیں کیا۔ اس کی جگہ اگر میں ہوتا تو میں بھی نہ کرتا۔ مارز نے جیسے اس کو جسٹیفائی کیا تھا۔ نہیں، تم کبھی نہیں کرتے، اکبر نے قطعی انداز میں کہا۔ مارز مسکرا دیا۔ سچ تھا، وہ کبھی ان تصاویر پر یقین نہیں کرتا۔ مسٹر الوی نے اس کا اچھا علاج کیا، اکبر نے کلس کر کہا۔ انہیں ظاہر کرنا نہیں آتا پر وہ ہم سب کی فکر کرتے ہیں، مارز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بات مت بدلو، میں اس لڑکی کا ٹرانسفر کروا رہا ہوں، اکبر نے غصے سے کہا۔ یار یہ ظلم مت کرو، مارز نے مسکینوں سے شکل بنا کر کہا تھا۔ مار کھاؤ گے تم مجھ سے، اکبر نے مصنوعی غصے سے کہا۔ مار لو، مارز نے چہرہ آگے کیا تھا۔ سدھر جاؤ، اکبر نے چپت لگائی۔ بی سیریس، وہ دونوں سنجیدہ ہوئے تھے۔ یہ جعفر کو کیوں فری میں ٹارچر کر رہے ہو؟ بات ہی نہیں مان رہا، کب سے سمجھا رہا ہوں، ایک بیٹا مر گیا تو کیا بیٹی کا سوچے؟ کیوں مسٹر الوی سے دشمنی مول لے کر خود پر جہنم فرض کر رہا ہے؟ مارز نے ریوالونگ چیئر پر بیٹھتے دونوں ہاتھ سر کے پیچھے باندھ لیے تھے۔ ویسے اسٹڈی کی تھی میں نے فائل، حادثہ ہی تھا، اکبر نے سنجیدگی سے کہا۔ بوڑھے ہو رہے ہیں آپ، مارز کی بات پر اکبر نے فائل پر سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تو کیر الوی کی بیٹی ہے وہ، جرم کرنے سے پہلے ہی نکلنا کیسے ہے سب سوچ لیتی ہے۔ مارز کے انکشاف پر اکبر کی آنکھیں باہر کو آئی تھی۔ وہ صرف 12 سال کی تھی۔ سائم نے لڑیب کو تھپڑ مارا تھا۔ ہیرا مرتضیٰ کا اصول ہے، جب کوئی آپ کو مارے تو اسے موقع دو، لیکن جب کوئی آپ کی فیملی کو مارے تو اسے پھول دو۔
اس کی قبر پر۔ اکبر اپنی جگہ سے ہل تک نہ سکا۔ پر وہ جیسی دکھتی ہے ویسی نہیں ہے۔ 13 سال پہلے میں نے اسے گھر سے نکالا تھا، آج تک اس نے گھر میں قدم نہیں رکھا۔ رئیس الوی نے اسے ٹھکرایا تھا، اس نے اپنی شادی کو راز رکھ لیا، مگر رئیس الوی کی بہو بننا گوارا نہیں کیا۔ مگر کب تک؟ اکبر نے پوچھا۔ جب تک وہ اس سے معافی نہ مانگ لے۔ مطلب قیامت سے پہلے تو ممکن نہیں۔ معاذ نے سر داب بھری۔ اس نے توقیر الوی سے ایک چیز ورثے سے ملی ہے، انا۔ مجھے میرا یہ نام بالکل نہیں پسند، ہیر۔ نہ جانے کیوں لوگوں نے اس کہانی کو اتنا مشہور کر دیا ہے، جبکہ میرے مطابق تو ہیر وہ عورت تھی جس نے ایک غیر مرد کو اپنے والدین پر چنا، جس نے اپنے شوہر کے بجائے غیر مرد کو چنا۔ کیا فرق پڑتا ہے وہ کیسا تھا؟ وہ نامحرم تھا۔ اور پلیز آپ یہ مت کہیے کہ محبت، پیار، عشق یہ سب دنیا کی فضول باتیں ہیں۔ میرے نزدیک محبت وہ ہے جو محرم سے ہو۔ کوئی بھی ایڑا گیڑا کہہ دے مجھے تم سے محبت ہے، اس کے بارے میں سوچنے لگ جاؤ۔ نیلم کا سر جھک گیا تھا۔ ایسا ہی تو تھا، اس نے بھی ایک غیر کے لیے ماں باپ کا مان توڑا تھا اور اس کی سزا آج تک کاٹ رہی تھی، جبکہ طاہا قدم وہی منجمد ہو چکے تھے۔ مگر طاہا تو تمہارا شوہر ہے نا پھر؟ نیلم نے ایک آس سے پوچھا۔ تو شوہر ہونے کا مطلب محبت تو نہیں ہوتا؟ ہاں، میں اس کی عزت کرتی ہوں۔ طاہا کو جھٹکا لگا۔ یہ انہونی کس وقت ہوئی تھی؟ ہیرا اور طاہا الوی کی عزت؟ وہ میرے ساتھ لویل ہے، میری کیئر کرتا ہے، اور کیا چاہیے؟ مجھے اس پر بھروسہ ہے، اتنا کافی ہے۔ ہیر لاپرواہی سے بول رہی تھی جب طاہا نے بیگ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ انسان میں تھوڑی شرم حیا ہوتی ہے طاہا الوی، ہیرا نے چلا کر کہا۔ اور جواب مل گیا۔ اسے شرم و حیا والا طاہا چاہیے تھا جو کہ ناپید ہو چکا تھا۔ اب میں نے کیا کیا ہے؟ طاہا نے گھورا۔ مگر مجال ہے کوئی اثر ہو؟ وہ طاہا الوی جس کے نام سے لوگوں کا ہارٹ اٹیک آ جاتے تھے، اس کی بیوی پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ جواب دینے کے بجائے وہ دوسرے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ نیلم مسکرا کر وہاں سے چلے گئی۔ سسی کیا سوچ رہی ہوگی؟ ہرن درخت کر کہا۔ یہی کہ اس کے بیٹے اور بہو میں بہت انڈرسٹینڈنگ نہیں، بالکل بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں۔ طاہا نے افسوس سے کہا۔ نہیں، اس کے بیٹے میں شرم کا شین بھی نہیں۔ میں نے کون سی بے شرمی کر دی؟ تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، ہیرا نے کتاب پکڑتے کہا۔ یہ بھی بکواس ہے، وہ تا کر بولی تھی، جبکہ طاہا نے کتاب کی طرف دیکھا۔ صلاح الدین ایوبی، تمہیں نظر کا مسئلہ ہے، طاہا نے کتاب پکڑتے کہا تھا۔ پڑھو ذرا۔ میں نے پڑھی ہے، طاہا نے یاد دلایا تھا۔ نہیں، اب تاریخی کتاب میں شاعری کا کوئی سین بنتا ہے؟ انہیں سچ بتانا تھا۔ تم وہاں تھے، تمہیں پتا ہے یہ سب سچ ہے۔ جب جنگ دربار تم مان لیتے، مگر پرسنل باتیں کون بتاتا ہے؟ ہیرا نے اختلاف کیا۔ جیسے تمہیں پتا ہوتی ہیں، طاہا نے مسکراتے کہا تھا۔ زیادہ بدتیسی مت دکھاؤ، وہ خاصا بدمزہ تھا۔ اب دیکھو، یوسف کی موت کی خبر پر وہ بغیر جوتے کے دوپٹے کے ہوش تک نہیں، اتنا کون پاگل ہوتا ہے؟ اس نے سوال کیا۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو؟ طاہا نے ایک امید سے پوچھا تھا۔ عدت پوری کروں گی، ہیرا نے مسکرا کر کہا۔ طاہا نے گھور کر اسے دیکھا تو وہ ہنسنے لگی۔ طاہا نے گہرا سانس لے کر خود کو پرسکون کیا تھا۔ اتنی پریشان کیوں ہو؟ طاہا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نیلم کیوں میرے زخم ہرے کرتی ہے؟ وہ اداس لگی۔ کیا ہوا ہے؟ طاہا نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ مجھے ہیر کیوں بلاتی ہے وہ روحانسی ہوگی، باقی سب بھی تو بلاتے ہیں، کیونکہ انہیں نہیں پتا۔ نیلم تو جانتی ہے نا؟ کیا؟ طاہا نے کلائی سے پکڑتے سے اپنے پاس کیا۔ طاہا، مجھے وہ نظریں نہیں بھولتی، مجھے آج بھی خود سے نفرت ہوتی ہے۔ کاش میں وہ 2 دن اپنی اور 1 رات اپنی زندگی سے نکال سکوں۔ اس نے طاہا کا بازو مضبوطی سے پکڑا تھا۔ طاہا نے دیکھا کہ ہیرا نے اس کے کندھے پر سخت رکھ دیا۔ وہ وہیں ساکت سا ہو گیا تھا۔ ابو اچھے تھے، مگر ان کے سمجھانے کے طریقے بہت برے تھے۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب اس نے توقیر الوی کو برا کہا تھا۔ اب کیا کیا انہوں نے؟ طاہا نے ضبط کرتے پوچھا۔ انہوں نے مجھے ریڈ لائٹ ایریا میں بیچ دیا۔ الفاظ تھے یا جلستا ہوا کوئلہ؟ طاہا کو اپنا وجود انگاروں میں پر محسوس ہوا تھا۔ اس کا سکون پل میں غارت ہوا تھا، چہرے پر چٹانوں سی سختی تھی، اور اس نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ لی، جبکہ اس کی حیرت سے انجان ہیرا سے سب بتانے لگی تھی۔ میں نے بس اسکول فیسٹ میں ڈانس کیا تھا، ابو نے مجھے اسٹیج سے سیدھا ریشم بائی کے کوٹھے پر لا کھڑا کیا۔ میں بچی تھی، مجھے نہیں پتا تھا۔ اس نے جیسے اپنی صفائی دی۔ ابو پیار سے بھی بتا سکتے تھے، میں 8 سال کی تھی یار، مگر نہیں، وہ توقیر الوی ہی کیا جو پیار سے بتا دے۔ شروع میں وہ مجھے ماحول عجیب لگا، ابو مجھے وہاں چھوڑ گئے تھے۔ شام کو مجھے ریشم بائی نے ڈانس کا کہا، میں بیوقوف مان بھی گئی، مگر وہ نظریں، تاہا مجھے وہ نظریں، ان ہوس بھری نظروں سے جب میں نے انکار کیا تو ریشم بائی نے مجھے مارا، مجھے کمرے میں بند کر دیا۔
तहाँ वहाँ बहुत अंधेरा था, वहाँ कीड़े भी थे, वो बार बार मेरे जख्मों पर चढ़ते और काटते। मैं बहुत रोई थी, अब्बू को बहुत आवाजें दी, मगर वो नहीं आए। 2 दिन मैं इस कमरे में रही, उसने मुझे पानी तक नहीं दिया। फिर अचानक दरवाजा खुला, वो अब्बू थे, मुझे लेने आए थे। फिर उन्होंने समझाया कि अच्छी लड़कियां नाज नहीं करती, ना ही वो सबके सामने खुद को पेश कर देती हैं, और बहादुर लड़कियां सबके सामने रोती भी नहीं, क्योंकि ये आंसू मुकाबिल के दिल में रहम नहीं पैदा करते, बल्कि उसे एहसास दिलाते हैं कि वो हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। तहा को अपना कंधा भीगता हुआ महसूस हुआ, मगर वो आग को बुझाने के लिए नाकाफी था जो उसकी रूह को झुलसा रही थी। ताहा मुझे कभी उस नाम से मत बुलाना। ये नाम मुझे उस कोठे पर बिताए अजियत के एक एक लम्हे की याद दिलाता है। ये नाम मुझे याद दिलाता है कि मेरी एक गलती ने मुझे बर्बादी के दहाने पर खड़ा कर दिया था। मुझे वहाँ सब इस नाम से पुकारते थे, दुनिया वाले इसे जो भी समझे, मगर मेरे लिए ये एक गाली है, तो बात कहलाने से भी बुरा। मैं आज भी डर जाती हूँ, अगर अब्बू ना आते या रेशम बाई मुझे आगे बेच देती तो। और वो रोती, बच्चों की तरह फूट फूट कर रोती, इस बात से अनजान कि उसके अल्फाज और आंसू ताहा को जिल्लत और पस्ती के किन अंगारों पर लटा रहे थे। आज फिर तो कीर अलवी जीत गया था, और ताहा अलवी इतना असर और रसूख होने के बावजूद हार गया था। ताहा, मुझसे वादा करो, मैं कभी नाश नहीं करूंगी, कभी तुम्हारी किसी पार्टी में नहीं जाऊंगी, ना कभी अलवी मैंशन जाने पर फोर्स करोगे। तुम बहुत चालाक हो, ताहा ने संजीदगी से कहा था। रात की तारीकी में उस अंधेरे कमरे में सिर्फ वहशत थी। एक पंचिंग बैग कमरे के वस्त में टूटा पड़ा था, महंगी शराब की कई बोतलें संगमरमर के वस्त में आड़ी तिरछी भरी थी। वह दोस्त वह दूसरे पंचिंग बैग पर मुसलसल पंच कर रहा था। उसके हाथ लहूलुहान हो चुके थे, मगर उसकी रफ्तार में कोई कमी नहीं थी। एसी की खनकी में भी वह पसीने से शराबूर था। हर तरफ शराब की बू फैली थी। उसे अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि तकीर भी इस हद तक गिर सकता है। एक तूफान था इसके अंदर जो सब बर्बाद करना चाहता था। क्यों? क्यों? सवाल बहुत थे, मगर हमेशा की तरह जवाब एक नहीं। मुझे मुझसे तो तुम नफरत करते थे, मगर उसके साथ ऐसा क्यों किया? वो शेर की तरह दहाड़ा था। कमरे में मौजूद हर चीज थरथराने लगी थी, जैसे जब उसकी एक जोरदार पंच से लोहे की जंजीर टूट गई और पंचिंग बैग धमाके के साथ गिर गया। काश मैं तुमसे हिसाब ले सकता, तुम्हें इतनी ही तकलीफ देता जितनी इस वक्त मैं महसूस कर रहा हूँ। उसने ट्रेडमिल ऑन की और उस पर दौड़ने लगा, मगर बेसूद उसके इश्तियाल में किसी किस्म की कमी नहीं आ रही थी। बाहर खड़े अकबर अमाज को खौफ से पसीने आने लगे थे। सर, खुद को नुकसान पहुंचा लेंगे, अकबर ने कहा। हिम्मत है तो रोक ले, माज ने अंदर देखते कहा, तो उसकी नजर ताहा के दोनों हाथों पर पड़ी जो जख्मी थे। टिप टिप खून के कतरे ट्रेडमिल के स्टैंड पर गिरकर फर्श पर पड़ते थे, मंजर को और खौफनाक बना रहे थे। कुछ करो माज, मैम को कॉल करो, मुझे मरना नहीं है, माज ने तड़क कर कहा। और बाद में जब वो पूछेंगी तो? मैं तो घर पर था। माज ने राह फरार अपना लिया। अकबर बासु से जाते हुए देखता रहा। कुछ ही वक्त गुजरा था जब हीरा आती दिखाई दी। मैम, आप अंदर नहीं जा सकती, अकबर ने रोका। जब आप सौतन वाले काम करते हैं मुझे जहर लगते हैं, कहते हुए इसे समझने का मौका दिए बगैर अंदर चली गई थी। हीरा को देख ताहा रुका था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने गंभीर सख्त आवाज में पूछा, तो वो कांप गई। आज फिर वो वैसा ही था जैसा निकाह के वक्त था, वहशत ज़दा, खामोश, मगर उसकी आंखें मुकाबिल को फ्रीज कर देती थी। हिम्मत करते वो आगे बढ़े। ठोकर से शराब की बोतल लड़की और वो खामोशी में ताश पैदा हुआ। उसके वजूद में खून इतनी तेजी से गर्दिश कर रहा था कि उसकी तेज चलती सांसों की आवाज वो 2 कदम के फासले से भी सुन सकती थी। जाओ यहाँ से, ताहा की गरजदार आवाज गूंजी। ताहा ने देखा वो कांप रही थी, इसकी आंखों में पानी जमा होना शुरू हो गया, मगर वो हिली तक नहीं। ताहा ने बालों में हाथ फेरते खुद को पुरसकून किया। हीरा, जाओ, अब कि उसने कदर नरमी से कहा था। अगले ही लम्हे वो साकित रह गया जब हीरा ने उसके सीने से आ लगी। ये दूसरी दफा था जब वो खुद उसके करीब आई थी। पहली दफा में उसने अपने रिश्ते को बदला था, और आज उसने ताहा अलवी को बदल दिया था। अगर तुमने ऐसे ही खुद को नुकसान पहुंचाना है तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी, हीरा ने रंधी आवाज में कहा। और भी कुछ है? ताहा ने उसका किरदार बनाते कहा था। बहुत कुछ, कुछ जिसे जानकर शायद तुम मेरा गला ही दबा दो, हीरा ने संजीदगी से कहा। क्या? अभी नहीं। वो उससे अलग हुई और दीवार की तरफ गई। हीरा ने साइड पर बना बटन दबाया और वो दीवार ट्रांसपेरेंट हो गई। सामने का मंजर बहुत खूबसूरत था। पूरी चांद की चांदनी हर तरफ बिखरी थी। दुनिया के खूबसूरत तरीन फूलों से सजा नफासत से तैयार गार्डन माहौल को फसूखेज बना रहा था। ताहा छोटे छोटे कदम लेते उसके पीछे खड़ा हो गया। हीरा ने दोबारा बटन दबाया तो शीशे की दीवार भी गायब हो गई थी। हल्की खुशगवार हवा का झोंका उनके उनके वजूद में सनसनी सी पैदा कर गया। सर्दियों के अख्ताम की हल्की ठंडी रात में वो दोनों नीलम महल के दूसरे पोर्शन में खड़े थे। ताहा ने वो 2 कदम का फासला भी खत्म कर दिया।
اب اگر وہ مڑتی تو تاہا کے سینے سے لگتی۔ تاہا الوی، یہ چھچوری حرکتیں سوٹ نہیں کرتی، ہیرا نے زچ ہوتے کہا۔ اور تم میری بات کبھی مت ماننا، تاہا نے دھیمی سرگوشی کی۔ تمہیں سوئمنگ تو آتی ہوگی، ہیرا نے پول میں دیکھتے کہا تھا۔ میں اس وقت سوئمنگ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، تاہا نے سہولت سے انکار کیا۔ مجھے شراب سے نفرت ہے، مگر تم نے مجھے بیئر پلائی۔ میں نے زندگی میں کبھی حرام نہیں کھایا، پر تم نے وہ بھی نہیں بخشا۔ وہ اس سے اسلام آباد والی رات کا ذکر کر رہی تھی۔ تاہا کا یقوتی لب مسکراہٹ میں ڈلے۔ مگر تمہیں تو کچھ یاد نہیں؟ تاہا نے اسے زج کیا تھا۔ ہاں تاہا، یعنی اس قدر پیار سے اس کا نام لیا تو تاہا نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں کلاک وائز اور پھر اینٹی کلاک وائز گھومی۔ شراب میرے لیے حرام نہیں، زہر ہے۔ آج کے بعد میرے سامنے شراب کی حالت میں مت آنا، ہیرا نے ذرا غصے سے کہا تھا۔ اس سے پہلے تاہا کچھ بولتا، ہیرا نے اسے دھکا دیا۔ اس کا بیلنس بگڑا اور وہ سیدھا پول میں جا گرا تھا۔ چناکے کے ساتھ پول کا پانی ہر طرف پھیل گیا۔ تاہا نے سنبھلتے اوپر دیکھا، ہیرا مسکرا رہی تھی۔ میرا نام ہیرا تاہا تقیر الوی ہے اور میں کسی کا ادھار نہیں رکھتی۔ ہیرا نے فرضی ہاتھ جھاڑے تھے۔ تاہا بس نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ وہ ہر روز یہ ثابت کرتی تھی کہ وہ تقیر الوی کی حقیقی وارث ہے۔ تاہا مکمل بھیگا سا پول میں کھڑا خالی کھڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ چاند کی چاندنی جیسے مکمل اسی پر فوکس تھی۔ کیا تھی یہ لڑکی؟ اس کی جگہ کوئی اور ہوتی تو اب تک اس کے ہاتھ کاٹ چکا ہوتا، مگر یہی تو بات تھی، وہ ہیرا تاہا تقیر الوی تھی۔ وہ سرد سانس خارج کرتا ویسے ہی اندر آ گیا۔ گندے بچے، سب گندا کر دیا، ہیرا نے ناک چراتے کہا، مگر تاہا کے اعصاب تن گئے تھے۔ اشتعال کی ایک لہر اس کے اندر سرایت کر گئی۔ ہیرا اس کے تاثرات دیکھتے گھبرا گئی تھی۔ تاہا کیا ہوا ہے؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ دوبارہ یہ لفظ تمہاری زبان پر نہ آئے۔ اس کا لہجہ یا انداز میں ذرا سی بھی لچک نہ تھی، وہ سرد سپاٹ سا انداز۔ ہیرا سن سی رہ گئی، جبکہ تاہا نے خود کو روم میں بند کر لیا تھا۔ فریش ہو کر وہ سردی میں بھی بھیگا بھیگا سا ٹیرس پر آ گیا تھا۔ گند، کبھی یہ لفظ اس کی پہچان بن چکا تھا۔ روزانہ وہ اپنے لیے ذلت امیز الفاظ سنتا تھا، اسے برا لگتا، مگر آج وہ جانتا تھا ہیرا کا وہ مطلب نہیں تھا، مگر پھر بھی اسے اتنی ہی تکلیف ہو رہی تھی۔ آج بھی وہ شراب پی رہا تھا۔ جب سے ہیرا اس کی زندگی میں آئی تھی، شراب برائے نام ہی ہو چکی تھی، مگر آج وہ شام ڈھلے سے پی رہا تھا اور صبح ہونے والی تھی۔ ایسا نہیں تھا شراب اسے تسکین دیتی تھی، کئی بوتلیں ختم کرنے کے بعد بھی شراب نے اس پر اتنا ہی اثر کیا تھا جتنا زیادہ پانی پینے سے ہوتا ہے۔ یہ نیورونز کیوں اس کے اعصاب پر سوائے ہیرا مرتضیٰ کے کچھ اثر نہیں کرتا تھا، مگر وہ اس کے پاس بھی نہیں جا سکتا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے وعدہ جو کیا تھا نشے میں اس کے پاس نہ جانے کا۔ اسلام آباد کی اس ایک رات نے جہاں تاہا کو یہ بتایا تھا کہ ذرا سی وائن ہیرا مرتضیٰ کا بری طرح چڑھتی تھی، وہیں جو سچ وہ نشے میں بتاتی تھی ہوش میں کبھی نہ بولتی، وہیں یہ انکشاف بھی بھاری تھا کہ ہیرا کی قربت میں ذرا نہیں مگر بھاری مقدار میں نشہ اس پر بھی اثر کر گیا تھا۔ اللہ کے نزدیک ہم سب کھلونے ہیں نا، تاہا نے شراب کی بوتل وہیں سے پول میں پھینکتے دکھ سے کہا تھا، جبکہ وہ بھول گیا تھا کہ اگر اللہ نے تقدیر لکھی ہے تو وہیں ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار بھی کرتا ہے، اور وہی کہتا ہے کہ دعا کرو، دعا سے نصیب بدلتا ہے۔ مگر تاہا تو ان بد نصیبوں میں شامل ہو چکا تھا جن سے اللہ دعا کی توفیق چھین لیتا ہے۔ شہر کی ٹھنڈک میں وہ پول سائڈ پر بیٹھا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود سونے کی پتلی تار جتنی انگوٹھی کو دیکھا۔ صرف میں کیوں پابند بنوں؟ دوسروں کو بھی پتہ ہونا چاہیے یہ بندہ بکڈ ہے۔ اس کی سماعت میں ہیرا کی آواز گونجی تھی۔ یہ انگوٹھی ہیرا نے اسے اس کے جنم دن پر دی تھی، جبکہ تاہا تو جانتا تک نہیں تھا کہ وہ پیدا کس دن ہوا تھا۔ ہیرا کا ماننا تھا کہ 1 سال کم ہونے پر کون خوشی مناتا ہے، اس لیے نہ اس نے اپنا جنم دن منایا نہ اس کا منانے دیا۔ یوں نیلم کے اسے دنیا کے سامنے لانے کے منصوبے پر پانی پھر گیا تھا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی، امتحان کا 1 سال کم ہونے پر لوگ اتنے خوش کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیا انہوں نے پورا سال اتنی نیکیاں کی ہوتی ہیں کہ جنت میں چلا جائے؟ پر اتنا شریف کون ہوتا ہے؟ اس کا کہنا تھا ہم سب نیم مسلم ہیں، مکمل مسلمان اس نے آج تک نہیں دیکھا، اور جو تھا وہ اب نام کا مسلمان بھی نہیں رہا تھا۔ نیلم نے اس وقت سرگوشی کی تھی، یہ دنیا مسلمانوں کے رہنے کے لائق قابل نہیں رہی۔ تاہا کی پرسنالٹی کے ساتھ یہ چھلا بالکل بھی مخمل میں ٹاٹ کا پیبند لگتا تھا، مگر وہ چاہ کر بھی اسے اتار نہ سکا تھا۔